الرحمن الرحیم۔ اس صفحہ نمبر 24 سے ہمارا سبق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کریم تمام تر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے آیا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ مختلف فرشتوں کو ذمہ اللہ تعالیٰ نے مختلف کام لگائے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام کا کام یہ تھا کہ نبیوں کے پاس وحی لے کے آنا، وہی مطلوع یعنی وہی کتابی یا قرآن پاک پورا کا پورا حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس لے کر آئے۔ باقی کبھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی صورت سے الگ ہو کر انسانی صورت میں آتے ہیں۔ ہمارا یہ ہوگا سبق کا طریقہ کہ انشاءاللہ جو لکھا ہوا ہے اسی کو پڑھیں گے۔ اگر اس میں کوئی بات سمجھنا ہے یا کوئی سمجھانے والی ہو تو اس کو پہلے یا بعد میں اس کو جو ہے نا واضح کر دی جائے گی۔ باقی جو کتاب لکھی ہوئی ہے نا، کتاب میں جو لکھا ہوا ہے یہ پورا پورا ہے، اس میں اضافہ نہ بھی ہو اور یہی سمجھ میں آ جائے تو ہمارا جو فہم دین کا سبق کا مقصد ہے وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ تو اس لیے کوشش ہوگی کہ کتاب کے اندر ہی رہیں۔ ہاں، کتاب کی بات سمجھنے میں کوئی مسئلہ ہو یا کسی مثال کی ضرورت ہو، بعض دفعہ کوئی مسئلہ واضح کرنے کی ضرورت ہو تو وہ الگ سے کر دیا کریں گے، ورنہ مقصد یہ ہے کہ کتاب بھی سمجھ جائیں۔ جیسے کتاب پر ہی توجہ کتاب پر ہی رہے، تاکہ جو پڑھ رہا ہوں ساتھ ساتھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی مسئلہ آپ کو ایسے لگتا ہے تو پھر وہ جیسے کہ ترتیب ہے بعد میں پوچھا جا سکتا ہے، لیکن اگر ایسے ہے کہ وہ آگے چل ہی نہیں سکیں گے تو درمیان میں بھی پوچھنا تو زیادہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی کبھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی صورت سے الگ ہو کر انسانی صورت میں آتے اور اللہ کا کلام یعنی قرآن پاک کی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھتے اور فوراً خرق عادت کے طور پر آپ کو یاد ہو جاتی۔ خرق عادت سے مراد یہ ہے کہ خلاف عادت، یعنی عادت تو ایسی نہیں ہے کہ کوئی ایک آدمی عام طور پر اس طرح تو نہیں ہوتا کہ کوئی بات سنائے اور دوسرے کو فوراً ہو بہو یاد ہو جائے، لیکن یہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنی تھی قرآن پاک کی تو خلاف عادت ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جاتا۔ اور کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی صورت پر رہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو آپ کے مادی جسم سے الگ کرتے اور مسخر کرتے اور اللہ کا کلام اس پر القاء کرتے، یعنی آپ کے دل آپ کے روح کے اوپر القاء کرتے اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح میں نقش و ثبت ہو جاتا، یعنی آپ کو یاد ہو جاتا۔ ظاہر ہے کہ یہ دوسری صورت آپ کے لیے جسمانی اعتبار سے کافی شدت اور مشقت کا موجب ہوتی تھی۔ مشقت کا موجب ہوتی تھی یعنی اس سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی اس صورت سے جسمانی طور پر، کیونکہ اس صورت میں آپ کو بشریت سے جدا ہو کر ملکیت کی طرف جانا پڑتا تھا۔ یعنی ہے نا کہ جبرائیل اسلام انسانی شکل میں آگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے تو بشر ہونے کی حالت میں وہ لے لیتے، جب سامنے بشر آیا تو بشر ہونے کی حالت میں وہ کلام سن لیتے، لیکن جب فرشتہ اپنی صورت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی طرف کنورٹ ہونا پڑتا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ پھر انسان کو بشر کو فرشتے کے مطابق ہونے میں اور جو روح کے اوپر جو کلام القاء ہوتا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت ہوتی تھی۔ اپنی حالت پہ رہنے میں انسان کو مشقت نہیں ہوتی، دوسری حالت میں رہتے ہوئے مشقت آ جاتی ہے۔ یعنی اس وقت بدنی آلات اور ظاہری حواس کو بالکل معطل کر کے آپ صرف روحانی قوتوں اور قلبی حواس سے کام لیتے تھے۔ دل کے کانوں سے وحی کی آواز کو سنتے اور دل کی آنکھوں سے فرشتہ کو دیکھتے تھے، اور دل کی الہی قوتوں سے یعنی اللہ تعالیٰ نے دل میں جو قوتیں رکھی ہیں ان قوتوں سے ان علوم کو حاصل کرتے اور محفوظ رکھتے تھے۔ اس کے پرمشقت ہونے پر، یعنی پرمشقت مطلب مشقت والے ہونے پر، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ اشدہ علیہ کہ وہ مجھ پر بہت بھاری ہوتی ہے، یعنی سخت سردی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا اس کی وجہ سے پسینہ آ جایا کرتا تھا مشقت کی وجہ سے۔ اب اس بات کے دلائل کہ قرآن پاک تمام کا تمام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے آیا ہے، یہ اس کی قرآن آیات جو ہیں اس کی دلائل ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، اے نبی تم کہہ دو اس قرآن کو اتارا ہے پاک فرشتے یعنی جبرائیل نے تمہارے رب کی جانب سے برحق۔ یعنی بریکٹس میں جو آتا ہے اس کا عام طور پر ترجمہ یعنی کے ساتھ کرتے ہیں،
یعنی پاک فرشتے یعنی جبرائیل، کبھی نہیں بھی ہوتا لیکن عام طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ تفصیلی طور پر ہوتا ہے تو یعنی کے ساتھ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ اور یہ یعنی قرآن پروردگار عالم کی طرف سے اتارا ہوا ہے، اس کو تمہارے دل پر اتارا ہے امین فرشتے جبرائیل نے۔ امین سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں اس میں امانت داری کا وہ کرتے ہیں، یعنی اس میں کوئی خیانت نہیں کرتے، تاکہ تم بھی خبردار کرنے والے یعنی نبیوں میں شامل ہو جاؤ، صاف اور شستہ عربی زبان میں۔ یہ جو کلام آیا ہے یہ صاف اور شستہ زبان میں نازل ہوا ہے۔ ایک اور آیت ہے کہ علمہ شدید القوا ذو مرۃ، اس وحی کو سکھلایا یعنی پڑھایا ہے ایک بڑی طاقتوں والے باوجاہت فرشتے یعنی جبرائیل نے علیہ السلام۔ ایک اور آیت ہے انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، بے شک قرآن ایک معزز ایلچی کا قول یعنی پیغام ہے، کہ جبرائیل علیہ السلام کی صفات آگے بیان ہو رہی ہے، جو بڑی قوت والا ہے اور عرش کے مالک کے ہاں اس کا بڑا رتبہ ہے، اور وہ وہاں سب فرشتوں کا سردار ہے، امین ہے، امانت دار ہے، جو کلام بتایا جاتے ہیں وہ ہو بہو آگے پہنچا دیتے ہیں۔ امانت کا خیال کرنے والا ہوئی، جو امانت کسی کو پائی ہو، مالی امانت ہو کوئی، تو وہ ہو بہو اس کی حفاظت کرے اور اس کو آگے پہنچا دے، تو امین وہی ہوتا ہے۔ تو یہ بھی کلام اللہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اس کی پوری حفاظت کرتے ہیں، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہوتا ہے ویسے ہی نبی تک پہنچا دیتے ہیں۔ وہی مطلوب اور وہی غیر مطلوب میں ایک فرق، پیچھے ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ وہی کی دو قسمیں ہیں، یعنی وہی مطلوب ہے اور ایک وہی غیر مطلوب ہے۔ وہی مطلوب اس کو کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اس کا دوسرا نام وہی کتابی بھی ہے، جو قرآن پاک میں آ گئی نا وہی۔ جبرائیل اسلام تو بہت ساری باتیں لے کے آتے تھے، لیکن ساری باتیں ایسی نہیں ہیں کہ جو قرآن پاک میں ہی درج ہوں، کچھ باتیں نہیں بھی درج ہیں قرآن پاک میں، تو جو قرآن پاک میں درج ہے اس کو وہی مطلوب اور وہی کتابی کہتے ہیں۔ اور جو دوسری وہی یعنی جو کلام اللہ کے علاوہ دوسرے پیغامات یا آئندہ کی خبریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں، اس کو وہی غیر کتابی اور وہی غیر مطلوب کہتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک فرق ہے ان دونوں میں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ وہی مطلوب یعنی قرآن پاک کے الفاظ بھی اللہ کے سکھائے ہوئے ہیں، یعنی وہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو بہو الفاظ ملتے ہیں اور وہی آگے آ جاتے، جبکہ وہی غیر مطلوب میں مفہوم اور معنی کا القاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جاتا ہے، اور اس مضمون و مفہوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں تعبیر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق نکلتا ہے، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ الفاظ بھی وہی ہوتے ہیں، اور بعض اس طرح ہوتا ہے کہ الفاظ تو وہ نہیں ہوتے، مفہوم ہوتا ہے، اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بات پیچھے کہی کہ جو بھی نبی ہوگا اس کو وہی ضرور آتی ہے، نبی کے اوپر وہی نازل ضرور ہوتی ہے، یعنی وہی نبوت کا خاصہ لازمہ ہے۔ لیکن کون سی وہی کتابی کہ وہی غیر کتابی، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہی نبوت کا خاصہ لازم وہی مطلق ہے۔ مطلق سے مراد یہ ہے کہ چاہے کوئی وہی کی کوئی بھی قسم ہو، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ نبی پر وہی ضرور آتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کتاب ہی نازل ہو، کئی نبیوں کو کتاب نہیں بھی ملی لیکن وہی ان کے پاس بھی آیا کرتی تھی۔ تو ہم نے جو کہا تھا کہ نبوت کا خاصہ لازمہ وہی ہے، تو وہ مطلقاً وہی ہے، چاہے کتابی ہو چاہے غیر کتابی ہو۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ بعض انبیاء کو وہی آتی تو تھی لیکن کتاب ان کے پاس نہیں تھی، اور بعض نبیوں کو وہی آتی تھی، کتاب بھی تھی اور کتاب کے علاوہ بھی وہی آتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ نبی اور رسول کو بعض احکام غیر کتابی وحی کے ذریعے سے بھی ملتے ہیں۔ مثلاً قرآن پاک کی آیت ہے کہ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ کہ جس پر آپ پہلے تھے، مگر اس واسطے کہ معلوم کریں کون تابع رہے گا رسول کا اور کون پھر جائے گا الٹے پاؤں، یعنی تاکہ ہم جانچ لیں
کہ کون رسول کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے، چاہے اس کو حکم دیا جائے اس کی مرضی کے موافق ہو، اس کا دل چاہتا ہے نہیں چاہتا، اپنے دل کی چاہت کے بغیر کیا رسول کی بات کو مانتا ہے نہیں مانتا، اس کو جانچنے کے لیے یہ کیا۔ اب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے تو جو خانہ کعبہ کی طرف وہی نماز پڑھتے تھے، پھر درمیان میں حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اور پھر بعد میں دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ تو جو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہے یہ تو قرآن پاک میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حکم دیا ہے۔ تو کیا مطلب، کیا معلوم ہوا اس سے یہ معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کے علاوہ بھی وہی ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ آیات کے نزول سے پہلے بیت المقدس کو قبلہ بنانا اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، حالانکہ سارے قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ تو یہ وہی الہی تھی مگر کتاب و قرآن کے علاوہ۔ ٹھیک ہے، دوسری آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان قرآن پاک میں ہے، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹے میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، بس دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ بولا یعنی ان کے بیٹے بولے، اے باپ کر ڈالیے جو آپ کو حکم ہوتا ہے۔ عام مفسرین اس خواب کو حکم الہی قرار دیتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اس خواب کو ما تؤمر کے لفظ سے تعبیر کرنا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا، اور اسماعیل علیہ السلام نے جواب میں کہہ دیا، یہ ابا جان جو آپ کو حکم ہوتا ہے وہ کر دیں۔ تو اب دیکھیں خواب میں نبی کو جو وحی آئی ہے تو اس کو حکم کہا ہے نا بیٹے نے، یعنی انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، تو بیٹے نے کہا کہ آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ملا۔ اب خواب تو کتاب میں نہیں ہے ذکر اس کا، لیکن وہ پھر بھی قرآن کتاب کے بغیر صرف خواب آیا اور اس کو بھی وہی کہہ دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبیوں کو صرف وہی کتابیں نہیں آتی، غیر کتابی وہی بھی آتی ہے، اور انبیاء کو صرف جس کو غیر کتابی وہی آئے اور کتاب نہ بھی ملے وہ بھی نبی ہوتا ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے۔ اب دیکھیں عام مفسرین اس خواب کو حکم الہی قرار دیتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اس خواب کو ما تؤمر یعنی جو آپ کو حکم ہوتا ہے اس کے لفظ سے تعبیر کرنا یعنی بیان کرنا اس کی دلیل ہے۔ اس بنا پر باپ اور بیٹے دونوں کسی ادنا تردد یا احتمال تعبیر کے بغیر مقدور پر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ خواب محل تعبیر تھا، اور بیٹے کو ذبح کرنے سے مراد عزیز ترین جانور کی قربانی کرنا اور قربانی کی سنت قائم کرنا تھا۔ بہرحال خواہ ظاہری حکم مراد ہو یا جانور کی قربانی مراد ہو، کتاب الہی سے علیحدہ ایک حکم دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے وہ وحی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ کہ کتاب الہی کے بغیر بھی کیا ہوتی ہے، وہی ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح وہ نہیں ہے تمہارے اہل میں سے، اس کے عمل ہیں خراب۔ نوح علیہ السلام نے جب طوفان نوح آیا اور انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرا بیٹا جو ہے، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے اہل کو بچاؤں گا، اب میرا بیٹا جو ہے وہ تو غرق ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا کہ اے نوح وہ نہیں ہے تمہارے اہل میں سے، اس کے عمل ہیں خراب۔ اب وہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ تو اس کا تو ذکر نہیں ہے، لیکن وعدہ تو کیا تھا، تو نوح علیہ السلام وہ وعدہ اللہ کو یاد دلا رہے ہیں، حالانکہ وہ تو قرآن پاک میں نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض احکام اور بعض باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہوتی تو اللہ کی طرف سے ہیں لیکن کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہوتا۔ جب بعض احکام غیر کتابی وحی کے ذریعے سے مل سکتے ہیں تو کل احکام بھی فقط اسی طریقے سے ملیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ یعنی ایک نبی کو کتاب ملے ہی نہ اور تمام اور نبی کو وہ کیا کہتے ہیں احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے رہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب ایک حصہ مل سکتا ہے تو کل بھی مل سکتا ہے۔ کتاب کی صورت میں وحی کا ہونا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے زائد فضل اور نعمت ہے، یعنی ایک اضافی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر یہ نہ بھی ہو تو صرف غیر کتابی کی وحی سے بھی اللہ تعالیٰ کسی رسول کو احکام دے سکتے ہیں، اور وہ رسول کے لیے جو وحی لازم ہے وہ غیر کتابی وحی سے بھی وہ لازم پورا ہو جاتا ہے۔
اچھا، غیر کتابی وہی تشریح بھی ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ غیر کتابی وہی میں صرف ایسے باتیں بتائی ہوں، آئندہ کی خبریں بتائی ہوں یا پچھلی کوئی بات بتائی ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی غیر کتابی ہو اور اس میں کوئی حکم بھی دیا گیا ہو. مثال کے طور پر جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تشریح بھی ہے، حالانکہ غیر کتابی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیت المقدس کی طرف نماز رخ کر کے نماز پڑھو، قرآن پاک میں اس کا ذکر نہیں ہے. وہ وہی بھی ہے اور اس میں ایک حکم بھی دیا گیا ہے، یعنی شریعت بھی بتائی ہے اس میں. نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم تشریح ہے لیکن غیر کتابی وہی کے ذریعے ملا. اچھا، ایک اگلی آیت اس کی ایک اور دلیل، یعنی غیر کتابی وہی تشریح بھی ہوتی ہے. اس کی ایک اور دلیل ہے، قرآن پاک میں آتا ہے کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، جو کاٹ ڈالا تم نے کھجور کا درخت یا کھڑے رہنے دیا اپنی جڑ پر، سو اللہ کے حکم سے. یعنی اللہ نے حکم دیا تھا، تم نے اللہ کے حکم کے مطابق کیا ہے. مدینہ منورہ کے جو یہودی تھے، 2 قبیلے تھے، اس میں قبیلہ بنو نذیر ہے، ان کا محاصرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کو پھر وہاں سے نکالا. تو مسلمانوں نے کیا کیا تھا ان کو نکالنے کے لیے؟ بنو نذیر کے محاصرے کے وقت مسلمانوں نے ان کے درخت کاٹے، باغ اجاڑے، تاکہ وہ اپنا مالی نقصان ہوتا ہوا دیکھ کر بند قلعے سے باہر آئیں اور کھلی جنگ میں درختوں کی رکاوٹ نہ رہیں. جب وہ نقصان دیکھیں گے تو باہر آئیں گے، تو باہر آ کے ہو سکتا ہے کہ درختوں کی وجہ سے وہ آڑ میں آئیں یا درختوں کی وجہ سے جنگ کھلی نہ ہو سکے. تو مسلمانوں نے اس طرح کیا، ان کے درخت کاٹ ڈالے. اور جو ہے تو دشمنان اسلام نے اعتراض کیا کہ مسلمان خود تو فساد سے روکتے ہیں، کیا درخت کاٹنا فساد نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر مسلمانوں کی تصویب فرمائی یعنی ان کو درست قرار دیا کہ یہ ہمارے حکم سے ہوا ہے. اب یہ بھی ایک تشریعی حکم تھا، حالانکہ قرآن پاک میں تو ذکر نہیں ہے اس بات کا کہ اللہ نے حکم دیا کہ تم ان کے درختوں کو کاٹ ڈالو یا جلا ڈالو، اس طرح کا حکم تو نہیں ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ ہمارے حکم سے ہوا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کا جو بھی حکم ہو اس کا قرآن پاک میں ہونا ضروری نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہو لیکن وہ غیر کتابی وہی کی شکل میں ہو، قرآن پاک میں اس کا ذکر نہ ہو. رسول، اب یہ بھی ایک تشریعی حکم تھا جو غیر کتابی وحی کے ذریعے دیا گیا. اچھا، رسول جو قرآنی احکام کی تفصیلات بتاتے ہیں یا جو اجتہاد کرتے ہیں، رسول کی حیثیت سے کرتے ہیں، عام مجتہد کی حیثیت سے نہیں. یعنی عام جو مجتہدین ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ اجتہاد کرتے ہیں. یعنی جو احکام قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ نہ ملیں تو قرآن و حدیث کے اصولوں سے وہ نئے مسائل کے پھر وہ جواب دیتے ہیں. یہ اجتہاد ہے. لیکن اس میں یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے قطعی طور پر اس پر کہ یہ کہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے 100% درست ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے 100% غلط ہے. اس کا فیصلہ عام طور پر دنیا میں نہیں ہوتا، بلکہ ہر مجتہد کے بارے میں آتا ہے کہ ہر مجتہد کو جو ہے نا اجر ملے گا اس کے اجتہاد کا. اگر اس نے اجتہاد کر کے درست درست نتیجے تک پہنچ گیا تو اس کو 2 اجر ملیں گے، ایک تو درستگی کا اور ایک اجتہاد کرنے کا. اور اگر درست نہ بھی پہنچا بلکہ اس کے مقابلے میں دوسرے مجتہد کا اجتہاد درست تھا تو اس کو 1 اجر تو ملے گا ہی کہ اس نے اجتہاد کیے. اجتہاد کی شرائط ہیں، وہ تفصیل ہے پوری، لیکن جو مجتہد ہو اس کے بارے میں بات کریں. جس کا مجتہد ہونا سب کو تسلیم ہے کہ وہ مجتہد ہے. لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کوئی حکم آیا اور اس وقت قرآن پاک میں اس کے بارے میں صراحت نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر اس کا فیصلہ کرنا تھا، تو فرمایا کہ جو وہ اجتہاد کرتے ہیں تو وہ رسول کی حیثیت سے کرتے ہیں، عام مجتہد کی حیثیت سے نہیں. یعنی عام مجتہد کا اجتہاد اگر واقع کے مطابق نہ ہوا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات نہیں آتی کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے. وہ جو انہیں اجتہاد کر دیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا اجتہاد مختلف ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ کا اجتہاد مختلف ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات نہیں آئی کہ اس طرح یہ فیصلہ کرو یہ درست ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو چھوڑ دیا اور دونوں کو اس پہ اجر دیا کہ آپ نے اجتہاد کیا. اور جس نے اجتہاد کر کے درست طریقے پہ پہنچا ہوگا تو اس کو 2 اجر ملیں گے، اور جس نے دوسرا رخ اختیار کیا اس کو 1 اجر تو بہرحال ملے گا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اجتہادات آگے بیان کریں گے کہ وہ آپ نے اجتہاد کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ بیان کیا گیا کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، اس طرح ہونا چاہیے تھا. کیونکہ رسول اللہ
تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجتہاد بھی کیا ہے وہ بھی اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے کی ہے۔ مثال نمبر 1، بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینے کا فیصلہ اور حکم اجتہادی تھا، ان کے بارے میں اللہ کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے سے ایک فیصلہ کیا اور صحابہ کے مشورے سے ہوا تھا۔ صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ایک دو صحابہ کی رائے تھی کہ ان سب قیدیوں کو قتل کر دیا جائے اور ہم میں سے ہر شخص اپنے قریب تر رشتہ دار کو قتل کرے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عام صحابہ کی رائے تھی کہ زر فدیہ لے لیا جائے، یعنی فدیہ کے طور پر کچھ رقم ان سے لے لی جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہی ہوئی اور اسی پر فیصلہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس کے علاوہ دوسری بات ہونی چاہیے تھی۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ نبی کو نہیں چاہیے کہ اپنے ہاں رکھے قیدیوں کو جب تک خون ریزی نہ کر لے ملک میں۔ تم چاہتے ہو اسباب دنیا کا اور اللہ کے ہاں چاہیے آخرت، اور اللہ زور آور ہے، حکمت والا ہے۔ اگر نہ ہوتی ایک بات جس کو لکھ چکا اللہ پہلے سے تو تم کو پہنچتا اس لینے میں بڑا عذاب۔ یہاں دو باتیں یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ دوسرا ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا، یعنی ان کو خون ریزی کرتے اور ان سب کو قتل کرتے تو اس میں اللہ کی منشا تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے یہ فیصلہ کر لیا۔ یہاں دو باتیں قابل غور ہیں۔ فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کہ نبی کو نہیں چاہیے کہ اپنے ہاں قیدیوں کو رکھے۔ نبی کا لفظ استعمال کر کے واضح کر دیا کہ اس اجتہاد میں آپ کی نبی کی حیثیت برقرار ہے، دیگر مجتہدین کی طرح نہیں ہوگی۔ یعنی دیگر جو مجتہدین ہیں ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی انہوں نے اجتہاد کیا تو اس کو کوئی دنیا میں فیصلہ نہیں کر دیا، ٹھیک ہے، اور نبی کے بارے میں وضاحت کر دی۔ دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ دیگر مجتہدین کے اجتہاد پر جبکہ وہ خطا ہی ہو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عتاب نازل نہیں ہوتا، بلکہ اس اجتہاد کے حق و باطل ہونے کا ہم قطعی فیصلہ نہیں دے سکتے، یعنی ہم نہیں کہہ سکتے کہ قطعاً امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حق پر ہیں اور قطعاً امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یعنی حق پر ہونے کا مطلب یہ کہ اس مسئلے میں ثواب درستگی تک کون پہنچے قطعاً ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حق پر ہیں، احتمال ہے کہ دوسری جانب راجی ہو، لیکن قطعاً نہیں کہتے کہ اس میں کوئی 100% یہ اسلام نہیں کہہ سکتے، اور فقط یوں کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا گمان غالب یہ ہے کہ اس مجتہد کا قول صحیح ہے، یعنی ہمارا گمان غالب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول صحیح ہے اور دوسرے کا قول خطا ہے، لیکن احتمال ہے کہ معاملہ اس کے برعکس ہو، یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کا قول صحیح ہو اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اجتہاد خطا پر ہو۔ اس کے برخلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد پر اللہ تعالیٰ کا عتاب اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا اجتہاد دیگر مجتہدین کے اجتہاد کی طرح نہیں ہے، یعنی آپ نے جو اجتہاد کیا ہے وہ قطعاً حق ہے، اور اگر کہیں ایسی کوئی اونچ نیچ اس میں تھی تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ بات اس طرح ہونی چاہیے تھی۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ جن باتوں میں اللہ تعالیٰ نے عتاب نہیں فرمایا یا جن میں یہ نہیں بیان فرمایا کہ یہ بات اس طرح ہونی چاہیے تھی، تو اس میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور موافقت شامل تھی اس کے ساتھ، یعنی ان کے بارے میں ہم یہ 100% کہہ سکتے ہیں کہ یہ اجتہاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اجتہاد سے صحیح نتیجے تک پہنچے کیونکہ وہی اس میں شامل ہے۔ ان دونوں باتوں میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کے اجتہاد کو وحی کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے، اس طور سے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہو تو فبیہا، یعنی اگر اللہ کی مرضی کے موافق ہو تو اس کو جاری رہنے دیا جاتا ہے، ورنہ اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ وحی کی تائید حاصل ہونے کی وجہ سے نبی کے اجتہاد کو وحی میں سے شمار کیا جائے گا، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ اگر یہ وحی نہ ہوتا، یعنی اگر اس میں کوئی خلاف واقع یا آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے یا اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو فرما دیتے، جیسے کہ فرمایا ایک فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اپنے اجتہاد سے کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرما دیا کہ یہ بات ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ تو جس آیت کے بارے میں، جس اجتہاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی بات نہ آئے تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ اس اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور تائید اس میں شامل ہے۔ مذکورہ آیت کا بیان یہ ہے کہ فدیہ لینے کا فیصلہ فی نفس ہی تو غلط نہیں تھا، یعنی بعض دفعہ فدیہ لے لیتے ہیں، بعض دفعہ قتل کر دیتے ہیں، بعض دفعہ
غلام بنا لیتے ہیں قیدیوں کو جنگ میں، اور اس وقت یہ رواج تھا۔ البتہ عتاب اس بات پر نازل ہوا کہ آپ نے اپنی شایان شان فیصلہ کیوں نہیں کیا۔ قاعدہ یہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، عام نیکوکاروں کی بعض باتیں جو ان کے حق میں نیکی شمار ہوتی ہیں، مقربین وہی کریں تو ان کے حق میں خطائیں ہوتی ہیں۔ یعنی جو لوگ خاص ہوتے ہیں نا، ان سے چھوٹی سی بھی بات اونچ نیچ ہو جائے نا تو اس پہ زیادہ پکڑ ہوتی ہے، اور جو لوگ اتنے خاص نہیں ہوتے تو وہ بڑے بڑے کام بھی کر دیں نا، بلنڈر بھی کر دیں، تو ان سے اتنی پوچھ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کلاس میں استاذ نے اپنے بچوں کو سبق دیا، کچھ بچے کلاس میں کوئی بہت لائق ہوتے ہیں، کچھ ذرا کمزور ہوتے ہیں، تو جو کمزور بچہ ہے اس نے جو ہے نا ٹوٹا پھوٹا جو ہے نا سبق سنا دیا، تو اس کو تو بہت بڑی شاباش دی، اور کہ کیا بات ہے ماشاءاللہ، اس کو جو اس کی تعریف کی۔ لیکن جو دوسرے ہیں جو لائق ہے اور جو اس نے ایک اٹکن کے ساتھ سبق سنا دیا، تو اس کو برا بلا کہا کہ یہ تم نے کیا کیا، اٹکن کیوں آئی ہے؟ کیا مطلب کہ جو لوگ خاص ہوتے ہیں ان کی پھر تھوڑی سی بھی جو کمی بیشی ہو نا اس پہ بھی پکڑ ہوتی ہے، اور جو لوگ خاص نہیں ہوتے تو ان کو پھر غلطیاں معاف بھی کر دی جاتی۔ تو اس کو یہ بیان کیا کہ عام نیکوکاروں کی بعض باتیں جو ان کے حق میں نیکی شمار ہوتی ہیں، خاص لوگ یعنی مقربین لوگ وہی کام کریں تو ان کے حق میں وہ خطائیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ عتاب آیا۔ ٹائم پورا ہو گیا، اس کے بعد انشاءاللہ آگے سے کل انشاءاللہ اس کے آگے اپنے اور کوئی بات پوچھنے والی ہے تو آپ کی طرف سے ہے کوئی بات پوچھنے والی؟ آن لائن جو ہیں